مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، اراکین، شریک حکومت، اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، محبان مجلس اتحاد المسلمین، میں اپنی جانب سے آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہم تمام نے ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے رات میں شب بیداری کی، تراویح کی نمازیں ادا کی، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو مسلمان رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں، رات میں تراویح کی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں، اور پھر جب یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوتا ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ جو اس ماہ مبارک سے گزر چکا ہے، اس ماہ مبارک میں ہم کو صبر کی ٹریننگ دی گئی، کیونکہ ہم کو ٹریننگ دی گئی کہ ہم 16 گھنٹے 15 گھنٹے بغیر کوئی چیز کو کھانے کو کھائے یا پینے کا پانی پیے ہم نے روزہ رکھا۔ یہ ضروری ہے کہ اب ہم آنے والے سال کے 11 مہینے میں صبر کے مظاہرے کریں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ یا پھر نفاق کی کیفیت پیدا نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر ہم جب اس ماہ مبارک میں اتنی سب چیزیں کر چکے ہیں تو ہم میں ایک تبدیلی آنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور پھر ہماری زندگی پرانی اسی روش پر چلی گئی جو رمضان سے پہلے تھی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو چیز کو ہم نے حاصل کیا، جس کو اللہ نے ہم کو اس ماہ مبارک عطا کر کے ہم کو دیا، اس قیمتی خزانے میں چاہے وہ صبر ہو، اس کو ہم اٹھا کر رکھیں اور اس کو بچا کر رکھیں، اور بار بار آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ جو ہماری کیفیت رمضان میں ہو گئی تھی وہ وہی کیفیت، وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ اللہ کا خوف، وہ مسجدوں کو آباد رکھنا، آنے والے 11 مہینے میں ہم اللہ سے بار بار دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس چیز کو برقرار رکھ آئندہ ماہ رمضان تک۔ یہ اگر چیز ہم میں پیدا ہو جائے گی تو یقیناً انشاءاللہ تعالی جو مسائل اور مشکلات کا سامنا ہم کر رہے ہیں، ہم اس کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر پائیں گے۔ دوسری میری بات یہ ہے کہ صبر کی ہم کو ٹریننگ دی گئی، تو صبر کے معنی علماء نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور صرف بیٹھے رہیں۔ اگر کسی کے پاس نوکری نہیں ہے تو میں صبر کروں گا، نہیں۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو میں خاموش ہوں گا، صبر کروں گا۔ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جستجو کریں، میدان کارزار میں جائیں، جستجو کریں، محنت کریں، اپنی روزی روٹی کو تلاش کرتے رہیں، اور تلاش کرتے رہنا اور کوشش کرتے رہنا وہ صبر ہے۔ کسی ایک جگہ پر کاہلوں کی طرح بیٹھ کر میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہے، یہ کاہلی ہے، یہ بزدلی ہے۔
اگر کوئی حکمران کوئی ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کا معنی صبر نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں، ہم جدوجہد کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کے معنی علماء نے فرمایا کہ یہ صبر، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے۔ اور ہم نے 30 دن روزہ رکھ کر اللہ نے ہمارے ہمتوں اور حوصلوں کو بلند فرما دیا، اسی طرح اپنی ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، کیونکہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کا، اراکین کا، صدر المعتمدین کا اجلاس ہے، اور میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر صاف اور واضح طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ ہم تمام مجلسیوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ ہم تمام مجلسی اراکین پر، مجلس کے ادنا سپاہیوں پر بشمول میرے، نہ صرف ہمارے لیے ایک ذمہ داری میں اور اضافہ ہو گیا، بلکہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع بھی اللہ ہم کو فراہم کر رہا ہے۔ موقع یہ ہے کہ ایسے دور میں ہم کو ایسی حکومت، ایسی پارٹی جس کے پاس تعداد میں بہت زیادہ طاقت ہے، ہم تمام پر بہت بڑی ذمہ داری آئی ہوتی ہے کہ ہم ہندوستان کے آئین کی حفاظت کے لیے، ہم ہندوستان کی روح کو بچانے کے لیے، ہم ہندوستان کے خلیتوں کے حقوق کی آواز کو بے خوف ہو کر اٹھانے کے لیے یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا۔ اور سب سے بہترین موقع ہمارے پاس آج یہ ہے، کیونکہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین میں بڑی تعداد میں آج نوجوان صدر المعتمدین کی بڑی تعداد میں ہیں۔ اس جماعت کی تاریخ یہ رہی کہ جب اس جماعت کا احیاء کیا گیا، عبدالواحد اویسی اور ان کے ساتھیوں نے، ذمہ داروں نے جب اس جماعت کا احیاء کیا، اس وقت اسی طرح کا ماحول تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے اس وقت میں پولیس ایکشن کے اس پرآشوب دور کے بعد دوبارہ کوئی مرکز سیاسی اور سیاسی پلیٹ فارم اور اتحاد اور سیاسی طاقت کی کوئی بات کرے گا، مگر اللہ سلامت رکھے ہمارے ان مرحومین کی خبروں کو اللہ نور سے بھر دے، جنہوں نے اس ایسے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کی شمع کو روشن کیا، اور ان کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی جستجو، ان کا حکومت وقت کے سامنے جمہوری طریقے سے اقلیتوں کے اور مظلوموں کے حقوق کے لیے لڑنا، وہ ہماری زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ کیسے انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو زندہ کیا، اور کیسے انہوں نے ریاست اور مرکز کی حکومتوں سے ہندوستان کے حقوق کا مطالبہ کیا، ہندوستان کے آئین کے تحت جو اقلیتوں اور کمزور طبقات کو حقوق دے کے اس کا مطالبہ کرے، تو وہی آج موقع ہم کو ملا۔ اور یاد رکھیے یہ ایک سنہرا موقع ہے، اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی ہیں، اگر آج آپ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے تو یاد رکھیے وہ آنے والے 70 سال آپ کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر وہ جذبہ ہم میں زندہ ہے تو ہم کو دکھانا پڑے گا عمل کے طور پر، کیونکہ اگر 70 سال کے بعد جب میں نہیں رہوں گا یا اس میں سے کوئی نہیں رہے گا، مگر جب کوئی نہ کوئی تو رہے گا یہاں پر، وہ اسی طرح کھڑے ہو کر کہے گا کہ ہاں جس طرح 70 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے نامساعد حالات کے باوجود اور ایک اندھیری رات ہونے کے باوجود، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے پاس ایک نہیں بڑی طاقت کے باوجود، انہوں نے اتحاد کے ایسے مظاہرے کی، ایسی قربانیاں دی، ایسی جدوجہد کی کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک اور طاقت کے روپ میں ابھرے۔ اس لیے میرے بھائی،
میرے عزیز دوستوں، میرے مجلس کے ذمہ داروں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کمر بستہ ہو جائیے. اب ہم کو ایک موقع اللہ ہم کو فراہم کر رہا ہے، اور ایسے ہی وقت میں ہم تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی. تاریخ جب لکھی جائے گی تو ہاں لکھا جائے گا کہ 23 مئی 2019 کے بعد اگر ملک میں کسی مقام پر، کسی ریاست میں، کسی شہر میں اگر کسی نے بے خوف ہو کر مظلوموں کی آواز بنی، جس نے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے پنجہ آزمائی کی، تو مورخ کہے گا کہ ہاں وہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران اور ان کے اراکین تھے، جنہوں نے حکومت وقت کے سامنے اپنے مسائل کو بے باک طریقے سے پیش کیا. لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اپنی جماعت کی تاریخ کا مطالعہ کروا. جو لوگ تاریخ کو نہیں پڑھتے، جو تاریخ سے نابلد ہیں، وہ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ جلدی فکر میں اور ان تمام حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہماری جماعت کی تاریخ ہمارے لیے ایک روشنی کی طرح، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ کی طرح. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو تاریخ کو رقم کرنا ہے، ہم کو ہسٹری بنانا ہے، تاکہ لوگ جانیں کہ ہاں یہ جماعت کے ذمہ داروں نے ایسے وقت میں ہندوستان کے عوام کی نہ صرف رہبری کی، بلکہ ان کے دلوں میں جو مایوسی بیٹھ چکی ہے اس کو دور کیا، اور ان کو ایک نئی ہمت اور حوصلہ دیا. جو زبانیں آج ملک میں ڈر کر بند ہو رہی ہیں، ہم ان زبانوں کو آواز دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبانوں میں اور تاثیر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. اس بات کی یاد رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے. اگر ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا آیا ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مدد کرتا رہے گا. یاد رکھو، یہ ملک ہمارا، یہ ملک ہمارا رہے گا. اس ملک میں ہماری 1000 سال کی تاریخ ہے، یہ کوئی آ کر اس کو نہیں مٹا سکے گا. ہم اس تاریخ کے وارث ہیں، ہم اس تاریخ کو زندہ رکھنے والے ہیں. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا سنویدھان، بھارت کا کانسٹیٹیوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم بے خوف ہو کر اپنے مسائل کو رکھیں، اپنی سیاسی پارٹی کی جدوجہد کو جاری اور ساری رکھیں. اور آج اگر اقتدار ان کو ملا ہے بی جے پی کو، تو میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 90 سال سے انہوں نے اس کے لیے محنت کی، جستجو کی. آج ان کو محنت کی، آج ان کو نتیجہ مل رہا ہے. اب اس میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں کہ پوزیشن کمزور تھا، وہ سب بات میں انشاءاللہ کل اس کا خلاصہ کروں گا جلسے عام. مگر یاد رکھیے، ہم محنت کرنا اگر بھول جائیں گے تو پھر ہم سیاسی جماعت کے نہیں بلکہ ہم کوئی بروکر ایجنٹ بن کے رہ جائیں. کسی ایک سیاسی جماعت کی طاقت، کسی ایک سیاسی جماعت کی کامیابی کا دار و مدار اس کے ذمہ داروں کی محنت، ان کی نیتوں کے اخلاص پر مبنی ہوتا. اگر آپ اور ہم محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے دلوں میں اخلاص ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پارٹی ہم کو روک نہیں سکے گی. یہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا محنتیں کر کر. آج الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین بندہ نے اسمبلی کے انتخابات میں ہم نے اپنی تمام اسمبلی کی سیٹوں پر کامیابی حاصل کی جہاں سے میں نے ملے تھے. یہ اللہ کی کیا مرضی تھی کہ ہم راجہ نگر کی سیٹ پر کامیابی نہیں حاصل کر سکے، مگر الحمدللہ وہاں پر ہماری جدوجہد جاری ہے. پھر اس کے 4 مہینے کے اندر پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کی محنتوں کو اللہ نے اس کو قبول کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین کو حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کے ساتھ ساتھ
اللہ نے اورنگ آباد کی پارلیمانی سیٹ پر بھی ان کو کامیابی مجھے اس موقع پر یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم قائدین اراکین یاد آ رہے ہیں جنہوں نے جماعت کے لیے بے انتہا محنتیں کی. میں اس دور کو بھی دیکھا ہوں اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. میری کم عمری تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرحوم قائد سالار ملت کو رکن پارلیمان بنایا. لوگ یقین نہیں کرتے تھے مگر سالار اور مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کا عزم یہ تھا کہ نہیں ہم حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کریں گے. بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کے لیے خود مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی نے الیکشن لڑا. آپ نے اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑا. فخر ملت نے کہا کہ نہیں میں پارلیمنٹ کا الیکشن لڑوں گا. کامیابی نہیں ملی ہم کو مگر مجلس لڑتی رہی اور آخرکار اللہ نے ہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اورنگ آباد میں بھی الحمدللہ ایک تاریخ ساز کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کو ملی اور وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار امتیاز جلیل صاحب کو کامیابی سے اللہ نے ہمکنار کیا. اب انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مجلس کے 2 سپاہی جائیں گے اور ہم حکومت وقت کو ضرور بتائیں گے کہ جب ایک نے بے باک طریقے سے آواز اٹھائی اب انشاءاللہ تعالیٰ کو مل کر ہندوستان کے اور ہم ہندوستان کے آئین کو سامنے رکھ کر ہندوستان کے آئین میں جو حقوق کیے گئے ہم اس کا مطالبہ کریں گے اور بے خوف ہو کر جارحانہ طریقے سے ہم جمہوری طریقے سے پارلیمانی نظام اور اس کے اصول اور اس کے قانون کو رولز کو سامنے رکھ کر بے باک اور بے خوف اور جارحانہ طریقے سے ملت مظلومہ اور ہندوستان کے مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھائیں گے ان کی آواز کو بننے کی کوشش کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. کانگریس پارٹی جو غیر ضروری مجلس اتحاد المسلمین سے مقابلہ کرنے کا ایک ڈرامہ کیا اللہ نے دیکھ لیا کہ ان کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے پورے تقریباً 12 MLAs اپنی ہی پارٹی کو چھوڑ کر برسر اقتدار پارٹی میں جا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک نئی تاریخ ہم لکھنے جا رہے ہیں کہ تلنگانہ کی اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی لیڈر اپوزیشن مجلس اتحاد المسلمین تاریخ میں ایک مرتبہ سالار ملت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے اسپیکر بنایا تھا. آج انشاءاللہ تعالی جو لوگ ہم پر تنقید کرتے تھے جو لوگ مجلس کے اراکین پر ان کی ہمت پر مذاق اڑاتے تھے ان کی محنت پر رکیک حملے کرتے تھے دیکھو آج اللہ ان کو عزت سے نواز کر ڈالا. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب تلنگانہ کے اسمبلی میں قائد اپوزیشن اگر کوئی رہے گا تو مجلس اتحاد المسلمین اور رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی رہے گا. یہ کانگریس پارٹی اب کیا کرے گی نہیں کرے گی میرے کو تو نہیں معلوم. علی سے لے کے بس سلام تک پورا باٹولہ ہے. دلی سے لے کر حیدرآباد تک کوئی نقصان حال نہیں ہے. کون ہے کیا ہے خیر ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. جمہوریت میں ہم کو ایک اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہے وہ تلنگانہ میں ہو مہاراشٹرا میں ہو یا دلی میں ہو. اور جمہوریت کی کامیابی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اپوزیشن ہو اور اگر کوئی اپوزیشن کا رول نہیں نبھا سکتا تو نہیں نبھائے. مجلس اتحاد المسلمین اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبھانے کی پوری بھرپور کوشش کرے گی.
آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تلنگانہ میں انشاءاللہ تعالی ایک 1.5 مہینے کے اندر حیدرآباد سے باہر بلدیہ کے انتخابات ہونے جائیں گے. تو اس سلسلے میں ہم کو پوری تیاری کرنا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہر ایک مقام کے لیے انشاءاللہ تعالی اراکین بلدیہ اور صدر المتمدین کا ایک گروپ بنایا جائے گا جن کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ اس مقام کا دورہ کریں گے, اس بلدیہ کا دورہ کریں گے, وہاں کے مقامی مجلس کے صدر المتمدین سے رائے مشورہ کریں گے, وہاں کے حالات کو جانیں گے اور پورا تعاون پیش کریں گے, محنت کریں گے تاکہ جو 2014 میں مجلس کے اراکین بلدیہ جو کامیاب ہوئے تھے, اب کی بار انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو پوری کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی اس تعداد کو برقرار بھی رکھیں اور اس پہ اضافہ بھی کریں انشاءاللہ. اور اس کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ایک گروپ بنایا جائے گا صدر المتمدین کا, شہر کے اور اراکین بلدیہ کا, اور ان کو ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ چاہیں جا کر دورہ کریں, اور جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ وہاں کے مقامی لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے. آپ جائیں گے, عوام سے ملاقات کریں گے, حالات سے واقفیت حاصل کریں گے, مجلس کے مقامی صدر معتمد اور ذمہ داروں سے گفتگو کریں گے, اور اس کے بعد آپ آ کر مجھے بتائیے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہوں گا کہ ایک ہفتے 8-10 دن کے اندر اس طرح کے مختلف مقامات کے لیے جناب ملکہ شاہ قادری صاحب اور اراکین اسمبلی بیٹھ کر وہ گروپس کو تشکیل دیں, اور ایک ایم ایل اے کو ایک ذمہ داری دی جائے گی. ایم ایل اے حضرات کو بھی وہاں پر جا کر ٹھہرنا پڑے گا, کم سے کم ایک رات ان کو وہاں گزارنا پڑے گا, عوام سے ملاقات کرنا پڑے گا, اور وہاں کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا پڑے گا. اگر کوئی ایم ایل اے بنتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف حیدرآباد میں نلکے میں شام میں 2 شادیوں میں چلے جائیں, اگر کوئی بیمار ہے تو فون کر دیں, یا پھر کوئی انتقال ہوا تو غصہ دینے چل جائے, نہیں, یا پھر دارالسلام آ کر بیٹھ جائے, نہیں. یہ ذمہ داریاں ہیں. اس سے ہٹ کر بھی اراکین اسمبلی کو اضلاع میں جانا پڑے گا, صرف الیکشن سے پہلے بلکہ الیکشن سے پہلے جانا پڑے گا, صرف الیکشن کے وقت نہیں. اور میں خود انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام پورے اراکین اسمبلی کو جب ذمہ داری دوں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ وہ کہاں تک کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ اراکین اسمبلی کو محنت کرنا پڑے گا, حیدرآباد سے باہر ان کو نکلنا پڑے گا, اور وہاں پر جا کر ان کو آنے والے بلدیہ کے الیکشن میں مجلس کی کامیابی کے لیے ان کو بھرپور کام کرنا پڑے گا. چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ بلدیہ کے انتخابات کے بعد پورے شہر حیدرآباد میں بلکہ GHMC میں اثر نو مجلس اتحاد المسلمین کی رکنیت شادی کی جائے گی, ممبرشپ کی جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلدیہ کے انتخابات کے بعد تمام صدر المتمدین جہاں مقام ابتدائی ہے اس کو نئے طریقے سے بنایا جائے گا. آپ کو نئے ممبرشپ کرنا پڑے گا, اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی نوجوان میری آواز کو سن رہا ہے, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیے, جماعت کی ذمہ داری کو نبھائیے. آپ صرف دور سے ٹھہر کر یا دور ہو کر آپ مجلس کی کارکردگی پر ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آ کر ذمہ داری لو, اس پوری ملک کی ذمہ دار کو صدر بنیے, معتمد بنیے, اس ممبرشپ میں حصہ لیجیے. یہ کام بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ایک پولنگ بوتھ پر شہر حیدرآباد کے GHMC کے تمام اسمبلی مرکزات
ابتدائی بنے گی. اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں 15 سال سے 20 سال سے یہاں پر ہوں، وہ نہیں چلنے والا ہے. آپ کو ممبرشپ کرنا پڑے گا اور باضابطہ مجلس کے ذمہ دار جائیں گے. ہوا تو میں خود آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. الیکشن ہوگا، جو بوتھ کے لوگ ممبرشپ قبول کریں گے وہاں پر ابتدائی بنے گی. 7 اسمبلی حلقے جات میں +9 نئے رکنیت سازی ہوگی بلکہ اگست ستمبر کے مہینے میں. اور پوری ہماری کوشش ہوگی کہ 2019 دسمبر سے پہلے پورے شہر حیدرآباد کے ہر اسمبلی حلقے جات کے ہر پولنگ بوتھ پر ہماری ابتدائی ہوگی، ہماری برانچ ہوگی انشاءاللہ. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میں تو ممبرشپ کی کتاب لے کے جاؤں گا، اپنے 8-10 دوستوں کو بٹھا کر ممبرشپ کروں گا، یہ نہیں ہونے والا ہے. یہ غلطی پہلے ہو چکی ہے، اب نہیں ہونے والی. اب باضابطہ مسجدوں سے میں اعلان کرواؤں گا کہ آئیے یہاں پر فلاں دن فلاں وقت اس مقام پر آپ کے اس بوتھ پر مجلس کی ابتدائی تشکیل دی جانے والی. اور ہم کو اس طرح سے کام کرنا ضروری ہے. جو لوگ کام نہیں کر رہے کسی بنا پر، ان کی صحت کے اعتبار سے یا پھر ان کی مصروفیت کی بنا پر، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری کو مت لیجیے. اور ہم خود انشاءاللہ تعالیٰ اس لوگوں کو جانتے ہیں، وہ نہیں چلنے والا ہے کہ میں 15 سال سے ہوں، 16 سال سے ہوں. اگر آپ 16 سال سے ہیں تو پھر پولنگ بوتھ کا ریکارڈ خراب ہو رہا ہے. اگر آپ 20 سال سے ہیں، 25 سال سے ہیں، اگر آپ 5 سال سے ہیں تو پھر پولنگ بوتھ ہمارا 45%، 44% کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کو تو بھی تھوڑا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے نا. کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، اگر مجھ میں کمزوری ہے بولو مجھے آ کر کہ سر صاحب آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کر رہے ہیں. میں تو ہر اعتبار سے کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ کو نظر آتی ہے کوئی چیز کہ میں اور کرنا ہے، بتاؤ مجھے. آپ دارالسلام میں بیٹھتا ہوں، لکھ کر دو یا میرے بازو آ کر بیٹھ کر بولو کہ ہم کو یہ ہماری تکلیف یہ ہے، آپ سے شکایت ہے، میں سننے تیار ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ سال میں قریب 230 دن میں سالار ملت کے انتقال کے بعد سفر کرتا ہوں. سوائے ایک سال میں ایک مرتبہ عمرے کو جاتا ہوں 4-5 دن کے لیے. اس کے بعد تمام 230-35 دن جماعت کی فکر میں، جماعت کی مضبوطی میں لگ جاتا ہوں. اور یہ کوئی میں احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ مجھ پر ذمہ داری ہے، اس کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یقیناً الحمدللہ آپ تمام کا تعاون میرے ساتھ. میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. یہ جتنی بھی کامیابیاں ملی ہیں مجلس کو، یہ آپ کی محنت، آپ کی دعائیں، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے ملی. مگر میرے بھائی، ہم کو فعال اور حرکیاتی ذمہ داروں کی بھی ضرورت ہے. اور میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے اس کا، مجھ پر مت ڈالیے. مگر یہ کام ہوگا تلنگانہ کے بلدیہ کے انتخابات کے بعد 2019 دسمبر سے پہلے GHMC میں جتنے ہمارے اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پر ہر بوتھ پر انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کی ابتدائی تشکیل دی جائے گی. اور میں نے نذیر صاحب سے کہا ہوں کہ رکن سازی کے لیے کتابیں چھپائیے. اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وابستگی اگر ہے تو وابستگی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جماعت کا کام ہو. وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ جماعت وہاں پر حرکت میں رہے. وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسری پارٹی کا شخص عوام میں جا کر کام نہ کر سکے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جتنی محنت ہم لوگ کرتے ہیں ویسے بھی ایک مجلسی کے کوئی سیاسی جماعت کا ورکر نہیں کرتا. جتنا ہم لوگ کرتے کوئی نہیں کرتا. دارالسلام نے یہاں پر بیٹھنا، صدر المتمدین اراکین بلدیہ اور ہمارے صدر المتمدین کا دن
یہ کوئی نہیں کرتا، مگر ہم کو اس سے اچھے اور فعال لوگوں کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کام میں خود کروں گا، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر 2019 سے پہلے میری پوری کوشش ہوگی کہ مجلس اتحاد المسلمین کے نئے ابتدائیں تشکیل دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ہم کو مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، اور آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ کس طرح کی واقعات باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ایک منسٹر ہے کہتا ہے کہ حیدرآباد دہشت گردوں کا اڈا بن گیا، کوئی کہتا ہے کہ اسدالدین اویسی پیسوں سے دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ اتفاق سے کوئی نہیں کہہ دیا کہ اسدالدین اویسی دہشت گردوں کی شادی بھی کرا رہا ہے، شاید بولیں گے آج کل میں کہ بھائی لوگ شادی بھی کرا لیں گے۔ میرے بھائی، یہ تمام چیلنجز آپ کے سامنے ہیں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اور جو ذمہ داری آپ لوگوں کو دی جائے گی اسلحہ کی ان بلدیات پر جانے کی، اگر آپ نہیں جا سکتے تو فوراً اسی وقت بتا دیجیے کہ میں میری مصروفیت کی بنا پر نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ کام ذمہ داری کا کام، اور ایسے لوگ ہی وہاں پر جا سکیں گے جن کو جذبہ ہوگا۔ ایک نہیں کئی مرتبہ جانا پڑے گا، حالات سے وقفت حاصل کرنا پڑے گا، جماعت کا ہم کو کام کرنا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پر غور کریے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ووٹر لسٹ کا کام تو وہ تو ہمارے پاس چلتے رہتا ہے، اس کو اور اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ فرقہ پرستی کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ اس اسمبلی اور پارلیمنٹ کے نتیجے کے بعد ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرقہ پرست طاقتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دلت بھائیوں کو ساتھ لیں، ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائیوں کو ہم ساتھ لیں۔ ٹھیک ہے، ہم ووٹ نہ دیں الگ بات ہے، مگر ان کو ہم ساتھ دینا ضروری ہے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اورنگ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے جناب پرکاش امبیڈکر صاحب سے اتحاد کیا، ونچت بہوجن اگاڑی جنہوں نے بنائی تھی ہم نے اس کا حصہ بنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اورنگ آباد میں ایک انقلاب کو برپا کر دیا، اور وہاں سے مجلس کو کامیابی ملی۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ مجلس کے ذمہ دار ہیں، ہم کو اپنے دلت بھائیوں کو، ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائیوں کے پاس جانا، ان کو جماعت سے قریب کرنا ہے، ان کی تکلیف کو سمجھنا ہے۔ یاد رکھو میری اس بات کو کہ آج اگر اللہ نے ہم کو کامیابی دی، ملک کے مختلف ریاست میں ملک کے بڑے بڑے قداور سیاسی شخصیتوں کو شکست ہوئی، اور ایسے طوفان میں اگر اللہ نے ہم کو کامیابی دلائی تو یقیناً اس کے پیچھے کئی مقاصد ہیں جو ہم نہیں جانتے، سے بندہ جانتا، مگر ہم کو یہ کوشش کرنا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ مت سمجھو ارے یہ کیا ہے ساتھ دیتا نہیں دیتا، نہیں میرے بھائی کوشش کرو، آج نہیں دیں گے، کل نہیں دیں گے، پرسوں نہیں دیں گے، مگر ایک وقت آئے گا دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ ہزاروں کی تعداد میں دارالسلام میں جمع ہوں گے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ مجلس ایک بے بات آواز۔ کئی دلت بھائی ہمارے پاس آ کر مجھ سے بولتے، صاحب آپ لوگ ہی بولتے، کون بولتا؟ ہمت سے بغیر ڈرے آپ لوگ بولتے، ذرا ہمارا کام کرو۔ آپ ان کو معلوم ہماری ذمہ داری ہے کہ ذرا ان کو قریب کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر کوئی مذہب دوسرے مذہب کا ہے تو یہ ہندوستان کا آئین ہے، ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں اجازت ہے کہ ہر کوئی اپنے مذہب پہ چلے، اور ہم کسی مذہب کے خلاف نہ تھے نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جو ہم سے مقابلہ کرنے کو آئے گا، چاہے وہ کدھر سے بھی ہے، ہم مقابلے سے پیچھے نہیں رہتے۔ یہ ہماری عادت رہی اور انشاءاللہ عادت رہے گی۔ جو مقابلے کے لیے آیا بولے آئیے بسم اللہ۔ موصوف آئے تھے دلی سے، چار مینار کے دامن میں کھڑے ہو کر ابا کی عمارت کے سامنے ہم کو للکارے، اور کہاں جانا پڑا، اپنے گھر کو چھوڑ کر جنوبی ہندوستان میں جا کے گرے۔ یہ ہم پیچھے نہیں رکھنے والے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مجلس آگے بڑھے گی۔
انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ جناب پرکاش امبیڈکر صاحب کے ساتھ جو ہمارا الائنس ہوا ہے وہ الائنس اور مضبوط رہے گا۔ میں نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں کہا تھا، جناب پرکاش امبیڈکر صاحب سے کہا تھا کہ آپ کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر کام کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر میں آپ دیکھیں گے، خاص طور سے مرٹھواڑہ میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اور ونچت بہوجن آگاڑی کے بڑی تعداد میں انشاءاللہ تعالی میرے بھائی، یہ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کی باتوں پر مت جائیے۔ یہ مخالفین جو ہم پر تنقید کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، چھوٹی جماعت، یہ شہر کے مخصوص چھوٹے حصے کی جماعت، پل کے اس پار کی جماعت، کیا نہیں آج بھی کہتے دیوانے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے جوش اور ہمارے جذبے سے فارغ نہیں ہے۔ جتنا یہ لوگ بولیں گے نا اتنا ہمارے حوصلے بلند ہوں۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ ہم کو چھوٹی جماعت بولتے تھے، پل کے اس پار کی جماعت بولتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جماعت کے پرچم کو بہار کے سیمانچل میں مضبوط کیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 3 لاکھ ووٹ اختر الایمان نے حاصل کیے سیمانچل میں، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر دور ماجد حسین کے ساتھ میرے مجلس کے ذمہ دار وہاں پر جا کر رہتے ہیں 1 مہینہ 1.5 مہینہ، اور 3 لاکھ ووٹ ہم حاصل کرتے ہیں۔ وہ علاقہ جو نیپال سے سٹا ہوا، 15 کلومیٹر پر نیپال، 30 کلومیٹر پر بنگلہ دیش، وہاں پر ہم جا رہے ہیں تو شیروانی کو دیکھ کر کہتے ہیں ویسی پتنگ چھاپ۔ میں نے کہا ہاں، میں نے جب اس وقت مجھے اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ آج لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو جاننا شروع کر رہے ہیں، اور جلسہ ہوتا ہے تو بولتے بولو، تم لوگ ہی بولنے والے، ہم کو کامیابی نہیں ملی، وہاں پر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ مجلس کرے گی اور اللہ ہم کو وہاں سے کامیابی دلائے گا۔ اب تو کوئی الزام نہیں رہے گا ہم پر کہ آپ کی تقریر کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو گیا، آپ بھڑکاؤ بھیجان ہیں، آپ کی فلاں تقریر ایسا ہو گئی انہوں جیت گئے۔ ارے 3 سیٹ ہم لڑے، اس کے باوجود بھی آپ نہیں کامیاب ہوتے۔ ارے مجلس اتحاد المسلمین پر جھوٹا الزام لگاتے کہ آپ سے مسلمانوں کی ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ اگر کانگریس پارٹی کو 11.5 کروڑ ووٹ جو ملے، اس کا اگر آپ سروے کریں گے، بٹھائیں گے کسی کو، تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجلس سے زیادہ مسلم ووٹ ان کو ملے۔ اب بتاؤ آپ دوسرے ووٹ کہاں ہے دوسرے ووٹ؟ اب تو کوئی ہم پر الزام نہیں لگا سکتا، نہ پہلے بھی لگاتا تھا تو وہ فکر نہیں، اب تو صاف ہو گیا، اب تو کھلا صاف ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، کہ کون مذہب کے نام پر ووٹ حاصل کر رہا ہے اور کون مذہبی اکثریت کے ووٹ حاصل کر کے سیاسی اقتدار حاصل کر رہا ہے۔ اور مجلس پر الزام تمہارا جو 70 سال سے تم الزام لگا رہے تھے وہ تمام جھوٹے ثابت ہوئے، بلکہ ذمہ دار یہی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی ہم کو سیاسی طور پر متحد ہونے نہیں دیا، ہم کو اپنی سیاسی قیادت بنانے نہیں دیا، ہم کو اپنے ووٹوں سے اپنے سیاسی نمائندوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ یہ لوگ ذمہ دار ہیں، یہ تو ہونا تھا میرے بھائی، مگر ہم کو ایک موقع، جیسا میں نے کہا شروعات میں، ایک بہترین اپرچونٹی ہے کہ ہم ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیں اور اپنی جماعت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں میں جاؤں گا، کامیابی ملے نہ ملے وہ اللہ کے ہاتھ میں، مگر کم سے کم میں اپنی خبر میں جانے سے پہلے یہ تشنگی لے کر نہیں جاؤں گا، ارے میں کاش وہاں پر چلا جاتا، کچھ بول دیتا۔ میں ہر چیز، ہر مقام پر ہندوستان کے چپے چپے میں جاؤں گا، مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی ہو کر اپنی جماعت کے پیغام کو عوام تک پہنچا دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب کوئی مجھے روک نہیں سکتا سوائے میری موت کے، اور میں جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں یہ کام کرتا رہوں گا، اور اس میں مجھے میری جماعت کے مجلسیوں کے تعاون اور ان کے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ
ٹھہریں گے، بلکہ میری انفرادیت کے ساتھ نہیں، جماعت کے ساتھ آپ اگر ٹھہریں گے اور بہادری کے ساتھ بے خوف ہو کر اس حالات کا مقابلہ کریں گے، تو یاد رکھو 70 سال کے بعد جب تاریخ لکھی جائے گی دکن کی، تو تمہارا نام سنہرے باب میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہو کر رہے گا اور میں یہ کرا کر رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس دنیا سے مر جائیں گے، ہم تمام نہیں رہیں گے، مگر 70 سال کے بعد لوگ بولیں گے کہ ہاں دارالسلام کی اس مبارک جگہ پر ایک اجلاس ہوا تھا، ایک دیوانہ کھڑے ہو کر اپنے ہم نواؤں سے، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہندوستان میں دوبارہ تاریخ لکھیں گے انشاءاللہ، اور لکھ کر رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں پھر سے آپ تمام کو عید کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ قرۃ اویسی کی صحت کے لیے دعا فرمائیے۔ وہ اپنے علاج کے لیے گئے، معلوم ہوا کہ پھر تھوڑی طبیعت ان کی خراب ہو گئی، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ صحت دے، اور اللہ ہمارے شیر کو ہمیشہ صحت کے ساتھ اور تمام آزمائشوں سے اللہ ان کو آزاد کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جماعت کے لیے ہم کام کرتے آئے ہیں، ہم کو کام کرنا ہے اور ایک نئے جذبے اور حوصلے کے ساتھ یہاں سے اٹھ کر جائیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم تلنگانہ سے فرقہ پرست طاقتوں کے بڑھتی ہوئی قدموں کو روکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں جب چیف منسٹر سے ملاقات کیا، میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ٹھہرا ہوں، میں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ٹھہرے رہیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین جب کسی کے ساتھ ٹھہرتی ہے تو یقیناً ہم اپنے مسائل کو سامنے رکھیں گے اور اپنے مسائل کو حل کرائیں گے، مگر یہ وقت ملک کے اوپر ایسا آ چکا ہے کہ ہم کو ہندوستان کی آئین کی روح کو، اس کو بچانا ہے۔ کوئی 300 جیتے، 350 جیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ تعالی۔ آپ بتاؤ، یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں، پاشا قادری بیٹھے ہیں، میرا بچپنا گزر گیا فسادات میں، یہی دارالسلام میں ایک وقت میں سہار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، شام کا وقت تھا، آوازیں چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی، ڈر اور خوف کا ماحول تھا، مجلس وہاں پر گئی۔ ہمیشہ تو خوف کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ہم نے ہمیشہ خوف کے بادلوں کو کاٹ کر امید کی نئی کرنوں کو پیدا کیا۔ اور میرے بھائی، وہی ہمارے بزرگوں کی محنت، ان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم کو ایک نئے حوصلے اور عزم کے ساتھ اپنی جماعت کو اور مضبوط کرنا ہے اور ریاست میں امن کو برقرار رکھنا ہے اور اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ کل جلسہ ہے سالار ملت کا، کل مرحوم قائد کا جلسہ ہے، کل جلسے میں ضرور آئیے۔ یہ نہیں ہے کہ کل انڈیا آسٹریلیا کا کرکٹ میچ میں بیٹھ کے دیکھیں، ہم بھی امید کرتے ہیں کہ انڈیا جیتے اور اللہ کرے کہ شامی کو موقع ملے، مگر ہمارا بھی کرکٹ میچ ہے، سالار ملت کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ جس شخص نے اپنی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں پر پہنچایا، میں تمام مجلس کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ کل کے جلسے میں شرکت کریے اور سالار ملت کو خراج عقیدت پیش کریے، اور کل کے جلسے میں انشاءاللہ اورنگ آباد کے لیے نئے منتخب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر سید ہیلتھ سینٹر۔ کیا آپ کسی بھی بیماری سے پریشان ہیں تو اب فکر مت کریے، کیونکہ ڈاکٹر سید جو بہترین ایلوپیتھی پریکٹس اور خاندانی ہربل ٹریٹمنٹ سے تمام امراض جیسے شوگر، پائلس یعنی بواسیر، آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کا درد، سیکس پرابلمز، لیکوریا، لیور ڈس آرڈرز، جانڈس، کڈنی سٹون، کڈنی فیل، ہیئر فال یا کوئی بھی جنرل امراض کا کمپلیٹ کیور ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو فوری ڈاکٹر سید سے ربط پیدا کریں اور کم سے کم اخراجات میں علاج کا فائدہ اٹھائیں۔ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے کانٹیکٹ کریں ڈاکٹر سید کلینک، سلوس ڈائگنوسٹک سینٹر، بسیٹس ڈی مارٹ، حیدرگوڑا، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 79893 76363۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔